تصور کریں کہ اسکولوں میں جو مصنوعی ذہانت ہے یعنی اے آئی، اس کا کردار کسی سخت گیر مینیجر یا ہیڈ ماسٹر کا نہیں، ہم بلکہ نا ایک تخلیقی مالی کا ہو۔ مطلب ایک ایسا مالی جو ہر پودے کی ضرورت کو سمجھتا ہے اور اسے اپنی رفتار سے پھلنے پھولنے کا موقع دیتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی تصور کو ڈیکوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس محمد فاروق راشد کی لکھی ہوئی ویژن اکیڈمی اسٹریٹجی گائیڈ موجود ہے، ہاں، اور یہ بہت کمال کی گائیڈ ہے۔ بالکل، اور ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ابتدائی کلاسوں یعنی مونٹیسوری اور پرائمری میں اے آئی کو بچوں کی فطری صلاحیتیں نکھارنے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی، عام طور پر تو ہم ٹیکنالوجی کو ایک بے حس مشینی نظام سمجھتے ہیں نا، جو بس ڈیٹا پروسیس کرتا ہے، لیکن یہ جو تخلیقی مالی والی تشبیہ ہے نا، یہ واقعی میں حیران کر دیتی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ تشبیہ دراصل اس پورے تصور کی جان ہے۔ مطلب اگر ہم ایک فیکٹری کے مینیجر اور ایک باغ کے مالی کا موازنہ کریں تو فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے نا۔ ہاں، فیکٹری میں تو سب ایک جیسا ہوتا ہے۔ بالکل، فیکٹری مینیجر کا ہدف پیداوار بڑھانا، رفتار تیز کرنا اور ہر چیز کو ایک ہی سانچے میں ڈھالنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک مالی وہ جانتا ہے کہ بھئی گلاب کا پودا اور چنبیلی کی بیل ایک ہی رفتار سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ وہ پودے کو کھینچ کے لمبا نہیں کر سکتا۔ اس کا کام صرف مٹی تیار کرنا ہے، وقت پر پانی دینا ہے اور بس ایک ایسا سازگار ماحول بنانا ہے جہاں پودا خود اپنی فطرت کے مطابق نشو نما پائے۔ واہ! تو تعلیم میں اے آئی کا کردار بھی نا بالکل یہی ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد بچوں کے ذہنوں میں زبردستی معلومات ٹھوسنا یا مطلب انہیں اسکرین کا عادی بنانا نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو پھر نقصان دہ ہو جائے گا نا۔ بالکل، بلکہ اس کا اصل کام ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو قدرتی انداز میں ابھرنے کے لیے ایک بہترین ماحول فراہم کرنا ہے۔ یعنی ہم اے آئی کو ایک مسلط ہونے والی قوت کے بجائے ایک خاموش مددگار کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، تو چلیں اسی مالی کے بات کو تھوڑا اور کھوجتے ہیں۔ دیکھیں، ایک مالی کا سب سے پہلا کام زمین میں بیج بونا ہوتا ہے، اور جب ہم چھوٹے بچوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں کی زرخیز مٹی میں زبان، تخیل اور کہانیوں کی بیج بوئے جاتے ہیں نا۔ ہاں بالکل، ابتدائی عمر میں تو یہی سب سے اہم ہے۔ صحیح۔ تو اس گائیڈ میں ابتدائی زبان سکھانے کے لیے کہانی سنانے والی ایپس کا ذکر ہے، جیسے سٹوری بڈی اور کوڈی اے آئی۔ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بس مشین کہانی سنا رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے زبان سیکھنے کی پوری سائنس کام کر رہی ہے نا۔ جی، اور یہاں نا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایپس روایتی ٹیپ ریکارڈر کی طرح صرف یک طرفہ کہانیاں نہیں سناتی۔ مطلب یہ دو طرفہ یا انٹریکٹیو عمل ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ صوتیات یعنی فونکس کی مشق کو لے لیں۔ جب ایک بچہ نیا لفظ بولنا سیکھتا ہے تو اسے وہ لفظ درجنوں بار سننا اور بولنا پڑتا ہے۔ اب ایک انسانی استاد چاہے وہ کتنا ہی شفیق کیوں نہ ہو، 50 بار ایک ہی لفظ دہراتے ہوئے تھک سکتا ہے نا۔ ہاں، ظاہری بات ہے، انسان ہے تو تھکن تو ہوگی۔ بالکل، لیکن ایک اے آئی ایپ کبھی نہیں تھکتی۔ وہ 1000 بار بھی اسی مسکراہٹ اور اسی لہجے کے ساتھ وہ لفظ دہرا سکتی ہے، جو بچوں کے اردو اور انگریزی تلفظ کو نکھارنے کے لیے نا ایک زبردست طریقہ ہے۔ ہاں، یہاں سے ایک اور بہت دلچسپ نکتہ ابھرتا ہے میرے ذہن میں۔ جب کوئی بچہ کسی لفظ کا غلط تلفظ ادا کرتا ہے کلاس میں تو اسے اکثر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ساتھی بچے ہنس سکتے ہیں، یا کم از کم بچے کو یہ ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کوئی اس کا مذاق اڑائے گا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایپس بچوں کے لیے ایک زیرو ججمنٹ زون فراہم کرتی ہیں؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ جہاں مطلب وہ بغیر کسی خوف کے غلطیاں کر سکتے ہیں۔ جی، شرمیلے بچوں کے لیے نا یہ ایپس کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ مشین کسی بچے کا مذاق تو نہیں اڑاتی۔ اگر بچہ 10 بار بھی غلط بولے گا تو ایپ نہایت نرمی سے اسے 12ویں بار درست کرنے کی کوشش کرے گی۔ کیا بات ہے، اس سے تو ان کا ڈر بالکل ختم ہو جائے گا۔ بالکل، اس سے بچے کے اندر وہ اعتماد پیدا ہوتا ہے جو شاید وہ بھری کلاس میں کبھی محسوس نہ کر سکیں۔ یہ ایپس ان کے لیے ایک انتہائی صابر اور انتھک ساتھی بن جاتی ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ مشین بچے کو تلفظ کی مشق تو کروا سکتی ہے، اسے بولنے کا اعتماد بھی دے سکتی ہے، لیکن ایک سیکنڈ، جی اگر ہم اس کی تھوڑی اور گہرائی میں جائیں تو کیا ہم کہانی سنانے کے اس جذباتی اور روایتی انسانی لمس کو کھو نہیں رہے؟ مطلب آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے وہ کہانیاں جو دادا دادی یا نانا نانی سناتے ہیں، جن میں آواز کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک ثقافتی ورثہ اور محبت منتقل ہوتی ہے، مشین اس انسانی تعلق کی جگہ تو نہیں لے سکتی نا؟ یہ بہت زبردست بات کی آپ نے، اور یہ ایک بہت اہم حد بندی ہے جس کا مصنف نے خود بھی اعتراف کیا ہے۔ دیکھیں، ایک ایپ بچے کو نئے الفاظ سکھا سکتی ہے، جملے بنانا سکھا سکتی ہے، لیکن وہ جذبات منتقل نہیں کر سکتی۔ بالکل صحیح۔ دادا دادی کی کہانی صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی، وہ ایک خاندانی تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ مصنف نے گائیڈ میں بڑا واضح کیا ہے کہ اگر ان ایپس کا حد سے زیادہ استعمال کیا گیا تو ہم انسانی کہانی گوئی کی وہ خوبصورت روایت کھو دیں گے۔ ہاں، اور وہ ہم بالکل نہیں چاہتے۔ اس لیے بصیرت اس میں ہے کہ اے آئی کو صرف زبان کی ٹیکنیکی مشکل استعمال کیا جائے، تعلقات کی قیمت پر نہیں۔ ہاں، توازن واقعی بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی نا سننے اور بولنے کی، لیکن جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور کہانیوں کی دنیا سے نکل کر عملی کلاس روم میں آتا ہے تو وہاں اے آئی ایک جسمانی شکل میں موجود نظر آتا ہے۔ ہم اسمارٹ بورڈز اور انٹریکٹیو پینلز کی بات کر رہے ہیں ہاں، فرض کریں ایک استاد بورڈ پر لکھتا ہے سیب، جی اور فوراً ہی اسکرین پر ایک سرخ چمکدار سیب کی تصویر آ جاتی ہے، ساتھ ہی اس کے کٹنے کی آواز آتی ہے، اس کا تلفظ سنائی دیتا ہے اور معنی سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ تجربہ تو بچوں کے لیے کسی جادو سے کم نہیں ہوگا نا، لیکن یہ جادو عام دماغ پر اثر کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ نا سیکھنے کی نفسیات کا ایک بڑا ہی طاقتور اصول ہے، مطلب جسے ہم ملٹی سینسری لرننگ کہتے ہیں۔ اچھا، ملٹی سینسری۔ ہاں، مطلب جب ایک بچہ روایتی کتاب سے صرف لفظ آسیب پڑھتا ہے تو اس کے دماغ کا صرف ایک حصہ متحرک ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسے دیکھتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے اور اسکرین پر اسے چھو کر حرکت دیتا ہے تو دماغ کے مختلف حصے باق وقت آپس میں جڑتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی کھانے کی ترکیب کو کتاب میں پڑھنا اور اسے خود اپنے ہاتھوں سے کچن میں بنانا۔ بالکل، پریکٹیکل تجربہ تو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ بالکل، اسمارٹ بورڈز معلومات کو صرف یاد رکھنے کے بجائے نا محسوس کرنے کا موقع دیتے ہیں، جس سے تصورات دماغ میں بہت گہرائی تک نقش ہو جاتے ہیں۔ زبردست۔ اور اسی ملٹی سینسری تجربے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کلاس رومز میں تعلیمی روبوٹس بھی شامل کیے جا رہے ہیں نا؟ جی ہاں، بالکل۔ جو بچوں کے ساتھ مل کر گنتی سیکھتے ہیں، رقص کے ذریعے جسمانی مشقیں کرواتے ہیں، لیکن یہاں جو سب سے حیران کن بات سامنے آئی نا، وہ یہ کہ یہ روبوٹس بچوں کے جذبات کو پہچاننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ایک مشین کسی انسان کی اداسی یا خوشی کو کیسے سمجھ سکتی ہے؟ یہ واقعی ٹیکنالوجی کا نا ایک بہت جدید پہلو ہے۔ یہ روبوٹس کیمروں اور مائکروفونز کے ذریعے بچوں کے چہرے کے تاثرات، ان کی آواز کی لرزش اور باڈی لینگویج کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اچھا۔ جی، مطلب اگر ایک بچہ بار بار الجھن میں سر کھجا رہا ہے یا اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں تو روبوٹ کا الگوریدم اسے فوراً الجھن کے طور پر پہچان لیتا ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ روبوٹ اس حساب سے اپنا رویہ بدل لیتا ہے، مطلب خود بخود؟ بالکل خود بخود۔ اگر روبوٹ کو لگتا ہے کہ بچہ بور ہو رہا ہے تو وہ سبق کا انداز بدل کر اسے گیم کی شکل دے دے گا۔ اگر بچہ پریشان ہے تو وہ رفتار دھیمی کر دے گا یا حوصلہ افزائی کرے گا۔ واہ، یہ تو بہت زبردست ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ نا ان طلباء کو ہوتا ہے جو پڑھائی میں قدرے کمزور ہوتے ہیں۔ جب تعلیم ان کی جذباتی حالت کے مطابق ڈھل جاتی ہے تو ان کا اعتماد بڑھنے لگتا ہے اور وہ کم عمری میں ہی سائنس، ٹیکنالوجی اور ریاضی یعنی اسٹیم ایجوکیشن میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں مجھے ایک اور تشویش ہو رہی ہے۔ ایک منٹ۔ جی بتائیں۔ اگر ہر سبق اسکرین پر ہوگا اور ہر مشق ڈانس کرتے ہوئے روبوٹ کے ساتھ ہوگی تو ان مہارتوں کا کیا بنے گا جو ہم صدیوں سے سیکھتے آئے ہیں؟ مثال کے طور پر بچوں کی پینسل پر گرپ کا کیا ہوگا؟ یہ ایک حقیقی خطرہ ہے اور گائیڈ میں اسی لیے مسلسل ڈیجیٹل اسباق سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ کاغذ اور پینسل کا استعمال ناگزیر ہے۔ ظاہر ہے، کیونکہ
ہاتھ سے لکھنا تو محض الفاظ اتارنا نہیں ہے نا، یہ تو دماغ اور ہاتھ کے پٹھوں کے تال میل کا ایک پورا پیچیدہ عمل ہے۔ بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ۔ اگر بچے نے بچپن میں پینسل کو درست طریقے سے پکڑنا ہی نہیں سیکھا تو اس کی باریک حرکی مہارتیں یا جنہیں فائن موٹر سکلز کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے کمزور رہ جائیں گی۔ اور پھر ان کی سماجی مہارتوں کا کیا، جب وہ انسانوں کے بجائے زیادہ تر مشینوں سے بات کر رہے ہوں گے؟ بالکل، اور یہیں پر روبوٹس کے حوالے سے ایک انتہائی سخت اور واضح اصول سامنے آتا ہے۔ روبوٹ کو کلاس روم میں کبھی بھی استاد کے طور پر پیش نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو پھر کیا سمجھا جائے اسے؟ وہ صرف اور صرف ایک مددگار یا ٹول ہے۔ یعنی ہمیں بچوں کے ذہن میں یہ لکیر واضح رکھنی ہے کہ یہ مشین ہے، انسان نہیں۔ لیکن یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیا بچوں کا روبوٹس کے ساتھ جذباتی لگاؤ واقعی خطرناک ہو سکتا ہے؟ بہت خطرناک ہو سکتا ہے جی۔ بچوں کا ذہن بہت تیزی سے ہیرو تلاش کرتا ہے۔ اگر ایک بچہ اپنی ہر مشکل، ہر سوال اور ہر پریشانی کے حل کے لیے روبوٹ کی طرف دیکھنے لگے گا تو اس کی نظر میں حقیقی استاد کا احترام اور اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ بچے یہ سمجھنے لگیں گے کہ مشین انسانوں سے بہتر ہے، جو کہ سماجی اور نفسیاتی نشوونما کے لیے ایک تباہ کن سوچ ہے۔ مشین کو کبھی بھی کلاس روم میں اقتدار نہیں ملنا چاہیے۔ کیا زبردست نکتہ ہے یہ! مطلب یہ صرف ٹیکنالوجی متعارف کروانے کی بات نہیں ہے، بلکہ کلاس روم میں انسانی رشتوں کے توازن کو برقرار رکھنے کی جنگ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب جب ٹیکنالوجی اتنی گہرائی تک کلاس رومز میں آ ہی گئی ہے تو ایک اور بہت بڑا اور حساس پہلو سامنے آتا ہے، مطلب نگرانی کا نظام، جسے ہم مانیٹرنگ کہتے ہیں۔ جی، کیمرے وغیرہ۔ ہاں، عام طور پر اسکولوں کی انتظامیہ کیمرے اس لیے لگاتی ہیں تاکہ ہر چیز پر نظر رکھی جا سکے، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، حاضری کا پتہ چلے اور ایک سخت کنٹرول قائم رہے۔ انتظامی زاویے سے تو یہ بہت پرکشش لگتا ہے نا؟ انتظامی لحاظ سے تو یہ ایک خواب جیسا سیٹ اپ ہے کہ آپ کو ہر وقت پتا ہو کہ کون سا بچہ اور کون سا استاد کیا کر رہا ہے۔ لیکن جب ہم اس کے نفسیاتی اثرات کو دیکھتے ہیں تو تصویر بہت بھیانک ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مسلسل کیمرے کی نظر میں رہنے سے اساتذہ اور بچے دونوں ہر وقت ایک غیر مرئی دباؤ یعنی ایک سٹریس کا شکار رہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی نازک پودے کو 24 گھنٹے ایک تیز سرچ لائٹ کے نیچے رکھ دیں اور توقع کریں کہ وہ قدرتی انداز میں پھول دے گا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ واہ، کیا مثال دیا آپ نے! مطلب بچے اس طرح کی مائکرو مینجمنٹ یا کڑی نگرانی کے سائے میں پروان تو نہیں چڑھ سکتے نا۔ بچوں کو غلطیاں کرنے کی، گرنے اور خود سنبھلنے کی آزادی چاہیے ہوتی ہے۔ جب انہیں پتہ ہوگا کہ ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہ خطرہ نول لینے سے ڈریں گے اور کچھ نیا سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے۔ آپ کی وہ سرچ لائٹ والی تشبیہ بہت شاندار ہے۔ نفسیات میں اسے دیکھا جانے کا احساس یا نگرانی کا دباؤ کہتے ہیں، جو انسان کے فطری رویے کو بالکل مصنوعی بنا دیتا ہے۔ صحیح۔ اور یہی وجہ ہے کہ مونٹیسوری ماہرین نے اس کا ایک بہت ہی لاجواب متبادل پیش کیا ہے، جسے وہ کیمرہ فری اے آئی کہتے ہیں۔ کیمرہ فری اے آئی؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس روم میں ٹیکنالوجی تو موجود ہے، مگر وہ کوئی آنکھ بن کر آپ کو گھور نہیں رہی۔ اس میں اسمارٹ وائس اسسٹنٹ شامل ہے جو بچوں کے سوالوں کے جواب تو دیتے ہیں لیکن ان کی ویڈیوز نہیں بناتے۔ اچھا، یہ تو بہت زبردست آئیڈیا ہے۔ اس کے علاوہ فرش پر کھیلے جانے والے انٹریکٹیو گیمز ہیں جہاں بچے اچھل کود کر کے سیکھتے ہیں۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو عام بچوں کے سیکھنے کے عمل میں شامل تو ہے لیکن ان کی پرائیویسی اور ذہنی آزادی میں خلل نہیں ڈالتی۔ یہ دراصل ان کی خود اعتمادی کو محفوظ رکھنے کا ایک انتہائی شعوری فیصلہ ہے۔ یہ نظریہ تو بہت متاثر کن ہے کہ بھئی ٹیکنالوجی ہو مگر وہ پہرے دار نہ ہو۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ ایک 3 سال کے بچے کی ضروریات ایک 10 سال کے بچے سے بالکل مختلف ہوتی ہے نا؟ بالکل، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے ہم ان سب کے لیے ایک ہی طرح کی حکمت عملی تو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تمام ٹیکنالوجیز اپنی جگہ بہترین ہے لیکن انہیں عمر کے لحاظ سے کیسے ترتیب دیا جائے؟ یہیں سے اس نظریے کا عملی خاکہ سامنے آتا ہے جو اس گائیڈ میں دیا گیا ہے۔ چلیں اسے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مونٹیسری کی، یعنی 3 سے 6 سال تک کے بچے۔ ان کے لیے ٹیکنالوجی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟
مونٹیسوری کے بچوں کے لیے نا گائیڈ بہت ہی محتاط اور محدود رویہ اپنانے پر زور دیتی ہے۔ اس عمر کے بچوں کا دماغ اپنے ارد گرد کے ماحول کو چھو کر محسوس کر کے سمجھنے کے مرحلے میں ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اس لیے یہاں صرف ایسی ٹیکنالوجی کی گنجائش ہے جو ان کے جسمانی حرکات کو نہ روکے۔ مثال کے طور پر صوتیات کی ایپس ہو گئیں یا بات کرنے والے کھلونے جن سے وہ مکالمہ کر سکیں، اور وہ فرش پر کھیلے جانے والے گیمز جن کا میں نے ذکر کیا۔ ہاں، وہ فرش والے گیمز کا تو فائدہ یہ ہے کہ بچہ ایک جگہ بیٹھ کر اسکرین نہیں گھورتا نا، بلکہ وہ جسمانی حرکت کے ساتھ دماغ کا استعمال کرتا ہے۔ جی بالکل، اور سب سے اہم بات، اس عمر کے لیے اسکرین ٹائم کو کم سے کم رکھنے اور مسلسل کیمرہ نگرانی سے سختی سے گریز کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ مطلب اس عمر میں ٹیکنالوجی کو ان کی فطری نشو و نما کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اور پھر جب بچے تھوڑے بڑے ہو کر پرائمری کلاسوں میں آتے ہیں، گریڈ 1 سے 5 تک، جہاں تجریدی سوچ یا ایبسٹریکٹ تھنکنگ شروع ہوتی ہے، تب حکمت عملی کیسے بدلتی ہے؟ پرائمری کے درجے پر آ کر نا ٹیکنالوجی کا کردار ذرا زیادہ ترقی یافتہ اور باقاعدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اب چونکہ بچے سمجھدار ہو رہے ہیں، اس لیے کلاس رومز میں اسمارٹ بورڈز کا بھرپور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے کوڈنگ کٹس متعارف کروائی جاتی ہیں، جیسے کہ لیگو بلاکس کی مدد سے نا بنیادی پروگرامنگ سکھانا۔ ہاں، یہ لیگو والا تصور بڑا زبردست لگا مجھے، کیونکہ پروگرامنگ یا کوڈنگ عام طور پر ایک بہت خشک اور دماغی مشق لگتی ہے نا، لیکن جب بچے لیگو بلاکس کو جوڑ کر فزیکل طور پر کچھ بناتے ہیں اور اسے حرکت دیتے ہیں، تو ان کے لیے مشکل منطق بھی ایک کھیل بن جاتی ہے۔ ہاں بالکل، وہ مزے مزے میں سیکھ جاتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے منطق کو روپ دھارتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بالکل جی، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کی مہارت اور تلفظ جانچنے والے جدید ٹولز کا استعمال بھی پرائمری سے شروع کروا دیا جاتا ہے، جی۔ تاکہ بچے اپنی رفتار سے بہتری لا سکیں۔ لیکن یہاں پر بھی ایک بہت واضح سرخ لکیر موجود ہے نا؟ گائیڈ اس بات پر اصرار کرتی ہے کہ چاہے ٹیکنالوجی کتنی ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو جائے، صرف اور صرف ڈیجیٹل اسباق پر انحصار نہیں کرنا۔ جی کبھی نہیں۔ باہر میدان میں جا کر کھیلنے کی اہمیت اور کاغذ پینسل کا استعمال بدستور ضروری ہے۔ مجھے نا اس پوری حکمت عملی میں یہ توازن بہت شاندار لگا، کیسے عمر کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا کردار بدل تو رہا ہے، وہ زیادہ پیچیدہ ہو رہی ہے، لیکن روایتی طریقوں کو کسی بھی مرحلے پر ترک نہیں کیا جا رہا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آپ اسکرین پر کتنی ہی بہترین فٹ بال گیم کیوں نہ کھیل لینا، وہ میدان کی دھوپ اور مٹی میں بھاگنے کا متبادل تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں دیکھیں، انسان لاکھوں سال کے ارتقاء سے گزرا ہے نا۔ ہماری کچھ بنیادی جسمانی اور جذباتی ضرورتیں ہیں جو محض ٹیکنالوجی کے آنے سے ختم نہیں ہو جاتی۔ بالکل۔ مصنف کی نے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اے آئی کی چکا چوند میں گم ہونے کے بجائے ان بنیادی انسانی ضرورتوں کو مرکز میں رکھا ہے۔ اچھا، اس ساری تفصیلی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں اور اس پورے جائزے کا کوئی ایک نچوڑ نکالنا چاہیں تو گائیڈ کے آخر میں دیا گیا سنہری اصول سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ جی بالکل۔ اور وہ اصول یہ ہے کہ اے آئی کلاس روم میں ایک اسسٹنٹ ٹیچر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کسی بھی طرح انسانی استاد کا متبادل نہیں بن سکتا۔ ایک مددگار کبھی بھی قائد کی جگہ نہیں لے سکتا نا۔ اور اس اصول کی بنیاد نا کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے، بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ ہم نے اتنی دیر ملٹی سینسری لرننگ اور روبوٹس کے جذبات پہچاننے کی بات کی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کوئی الگوریدم کبھی انجام نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر جب ایک بچہ سہما ہوا ہوتا ہے تو کوئی مشین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئی کانٹیکٹ کے ذریعے اس کا خوف دور نہیں کر سکتی۔ مشین ڈیٹا پروسیس کر سکتی ہے، لیکن وہ شفقت اور ہمدردی نہیں دے سکتی۔ کیا بات ہے! مشین یہ تو بتا سکتی ہے کہ 2+2 4 ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سکھا سکتی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، زندگی میں کس چیز کی قدر کرنی ہے اور کس کی نہیں۔ اور سب سے بنیادی بات، جی، کوئی بھی روبوٹ کسی بچے کا ننھا سا ہاتھ اپنے سرد مشینی ہاتھ میں پکڑ کر اسے شفقت سے پنسل چلانا نہیں سکھا سکتا۔ یہ اپنائیت، یہ گرم جوشی نہ صرف ایک انسان ہی دے سکتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات کی ہے آپ نے۔ گائیڈ کا اختتام بھی نا ایک ایسے ہی طاقتور جملے پر ہوتا ہے جو سیدھا دل میں اتر جاتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ کوئی بھی روبوٹ اس حوصلہ افزائی کی جگہ نہیں لے سکتا جو ایک استاد
بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیتا ہے۔ بے شک۔ یہ ایک جملہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کا طوفان جتنا بھی تیز ہو، انسانی رشتے کی حرارت کے بغیر تعلیم کا عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ تعلیم کا اصل مقصد صرف معلومات کی منتقلی نہیں ہے نا۔ اگر صرف معلومات منتقل کرنی ہوتی تو شاید مشینیں کب کی اساتذہ کی جگہ لے چکی ہوتی۔ بالکل صحیح۔ تعلیم تو ایک نسل سے دوسری نسل تک اقدار، انسانیت اور حوصلہ منتقل کرنے کا نام ہے، اور آثر پر رکھا ہوا شفقت بھرا ہاتھ اسی منتقلی کی علامت ہے۔ تو سننے والوں، اس تفصیلی جائزے اور اس بہترین گائیڈ کے تجزیے کے بعد ہم ایک ایسا سوال چھوڑے جا رہے ہیں جو ہمیں ٹیکنالوجی کے مستقبل کے بارے میں مزید گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرے گا۔ جی ضرور۔ ذرا تصور کریں، اگر آنے والے کل میں، مستقبل میں، مصنوعی ذہانت اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ وہ بچوں کی تمام تر تعلیمی، نصابی اور منطقی ضرورتیں 100% درستگی کے ساتھ پوری کرنے کے قابل ہو جاتی ہے، تو پھر کیا اساتذہ کا کردار مکمل طور پر بدل جائے گا؟ کیا وہ دن آئے گا جب استاد کا کام کلاس روم میں آ کر سائنس یا حساب کی کتاب پڑھانا نہیں، بلکہ صرف اور صرف کردار پڑھانا رہ جائے گا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا اساتذہ مستقبل میں صرف اخلاقی اور جذباتی رہنما بن کر رہ جائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع اور نئے خیالات کے ساتھ۔